لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نمبر 3، رفقائے سفر. ساتھیوں کے انتخاب میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ نیک اور صالح ہو، نیکی اور تقوی کے کاموں میں معین و مددگار ہو، اور عبادت میں ہماری ہمت افزائی کرنے والے ہو، آخرت کی طرف متوجہ کرنے والے ہو، اور ہماری دینی روحانی ترقی کی فکر کرنے والے ہو. اگر وہ پہلے حج کر چکے ہو تو اور اچھا، اور اگر عالم دین بھی ہو تو نورن علی نور. یہ خیال بھی رہے کہ ساتھیوں کی جماعت چھوٹی ہو اور ساتھی سب ہم مزاج اور ہم خیال ہو. جب ہم مزاج ساتھی نہیں ہوتے تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوتی ہے، اور ایسے مبارک سفر میں رنجشوں کا پیدا ہونا اور پھر اسی حالت میں حج کرنا اچھی بات نہیں ہے. دیکھا گیا ہے کہ اس سفر میں جن لوگوں سے محبت پیدا ہو جاتی ہے وہ زندگی بھر رہتی ہے، اور ناراضگی بھی زندگی بھر رہتی ہے. وہاں جا کر بھی دوستیوں میں نہ پڑے رہے. ہم یہ مبارک سفر اللہ تعالیٰ کو دوست بنانے کے لیے اختیار کر رہے ہیں، لہذا مخلوق کی دوستیوں میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے آپ کو اس پورے سفر میں ایسے کاموں میں مشغول رکھے جن سے اللہ تعالیٰ کی خاص دوستی یعنی ولایت خاصہ نصیب ہو. نمبر 4، اللہ جل شانہ پر بھروسہ. پہلی مرتبہ حج پر جانے والوں کو ایک قسم کی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے. اس کی ایک وجہ تو فطری ہے کہ جب کوئی شخص کسی انجان ملک کا سفر کرتا ہے تو اسے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے کچھ لوگ سفر حج سے واپسی پر اس سفر کے متعلق خواہ مخواہ منفی باتیں کرتے ہیں. میری آپ سے درخواست ہے کہ ہر قسم کی فکر کو ذہن سے نکال دیجئے. یہ سفر 99% راحت والا ہے. اگر کسی کو تکلیف پیش آتی ہے تو وہ بہت معمولی ہوتی ہے جو دنیا کے ہر سفر میں ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، السفر قطعۃ من العذاب، یعنی سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. یہاں سے ایئرپورٹ جاتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن شیطان ہمارا دینی نقصان کرنے کے لیے حج کے سفر کی معمولی تکلیف کا بھی ذہن میں بار بار خیال لاتا ہے تاکہ حاجی سے ان مقامات مقدسہ کی برائی بیان کروا کر اس کی نیکیوں کو برباد کرے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں کو بھی خوف زدہ کر کے حج سے محروم رکھے. ظاہر ہے کہ سفر میں کچھ نہ کچھ تکلیف تو پیش آتی ہے. یہ سفر بھی یہاں سے دوسرے ملک کا، پھر وہاں کئی لاکھ انسان ایک جگہ میں ایک ساتھ وقت گزارتے ہیں، اور پھر حج کے دنوں میں بعض اوقات یہ سارے کے سارے ایک ہی وقت میں ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تکلیف تو ہوگی، مگر اتنی نہیں جتنی لوگ خیال کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے کہ اتنے لاکھ حاجی اپنے سارے کام ایک مقرر وقت میں ایک ہی جگہ پر اتنی آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ حج کا سارا نظام اللہ تعالیٰ ہی چلاتے ہیں. ظاہر میں جو بھی انتظامات ہو مگر حقیقت میں اللہ ہی چلاتے ہیں. یہ نظام کسی تنظیم یا حکومت کے بس میں نہیں ہے. بیت اللہ شریف پر صرف ایک نگاہ ڈالنے سے آنکھوں کو جو ٹھنڈک پہنچتی ہے اور دل کو جو سرور حاصل ہوتا ہے، یہ ایک نعمت ہی اتنی قیمتی ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا بھر کی مصیبتیں ہیچ ہے. آپ حضرات اس قسم کی منفی باتوں کی طرف توجہ نہ کرے، انشاءاللہ بہت آسانی سے سفر طے ہوگا. حجاج کی تسلی کے لیے عموماً ایک بات یہ بتلائی جاتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے میزبان ہے اور ہم ان کے مہمان ہیں، اور میزبان سارے انتظامات کرتا ہے، ہماری تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے. اگر کوئی چھوٹی موٹی تکلیف پیش آ جائے تو اس وقت یہ سوچے کہ چھوٹی تکلیف کے ذریعے
اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر کے آخرت کی ہمیشہ کی بڑی تکلیف سے نجات دے رہے ہیں، اور حج سے واپسی پر وہاں کی اچھی باتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ دو چار تکلیف دہ باتوں کا بار بار تذکرہ شیطانی چال ہے، جس کے ذریعے وہ ہمارے حج کے ثواب کو برباد کر کے دوسروں کو وہاں جانے سے روکنا چاہتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہیں ہم دوسروں کے حج کے فریضے سے پیچھے رہنے کا سبب بن جائے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جواب دہ ہونا پڑے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك